بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نئی حکومت کو چند تجاویز پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اگرچہ حکومت پالیسی ساز ہوتی ہے اور حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد لائحہ عمل تیار کرے کہ ملک کو آئندہ کس سمت میں لے کر جانا ہے، خارجہ پالیسی کیسے طے کرنی ہے، ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے استوار کرنے ہیں اور ملک کے سماجی اور سیاسی مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میں بھی کچھ تجاویز پیش کروں تاکہ قوم اور حکومت ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 2% ہے اور 2050 تک پاکستان کی آبادی 35 کروڑ سے زائد ہونے کی توقع ہے۔ اس حساب سے وسائل پیدا کرنے میں حکومت اور عوام ناکام ہیں، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہیں، جو روزگار نہ ملنے کی وجہ سے یا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ملکی ترقی میں حصہ ڈالنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کو قائم ہوئے 73 ایئرز گزر چکے ہیں اور پاکستان کے اتنے برے حالات کیوں ہیں اور مختلف حکومتوں نے ایسی کیا حکمت عملی اپنائی کہ پاکستان ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف چلا گیا۔ اب ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے اور ان کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غربت اور پسماندگی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی پذیر ملک کیوں کہلایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30% پاپولیشن جو ہے وہ روزانہ 30% جو لوگ ہیں وہ روزانہ 600 روپے سے بھی کم کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی اشیاء آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح پچھلے 3 سالوں میں بہت بڑھی ہے۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ اس کے علاوہ ایسے حالات ہیں کہ ہر سمت میں کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہے اور سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ ایسے حالات ہیں کہ جیسے تمام قومی بجٹ استعمال ہی نہیں کیا گیا اور یہ ذاتی خرچ پر استعمال کیا گیا لیکن قوم پر خرچ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تعلیم کی۔ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، لیکن خواتین کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا یا ان کو زیادہ روزگار کی صلاحیتیں نہیں سکھائی جاتی، جس کی وجہ سے خواتین اپنی ملکی ترقی میں کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس سے ہم اگلی یہ بات کریں گے، ایک محاورہ پر مشتمل یہ بات ہے، ایک انگریزی محاورہ ہے "If a man is hungry, don't give him fish, teach him how to fish"۔ کہ اگر کسی آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ اسے مچھلی پلیٹ میں رکھ کر پیش نہ کریں بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں، تاکہ اگلی دفعہ اگر آپ موجود نہیں یا کوئی اعلیٰ افسر یا کوئی صاحب توفیق فرد میسر نہیں تو وہ انسان اپنے لیے روٹی خود کما سکے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو منتھلی سپورٹ دینے کی بجائے یا کوئی کارڈ متعارف کرانے کی بجائے اسکل سکھائے، پروفیشنل ٹریننگ دے، جیسے کہ کوئی اگر بے روزگار افراد ہیں تو وہ الیکٹریشین بن سکیں، مکینک بن سکیں یا پھر اپنا کوئی ہنر سیکھ سکیں۔ چنانچہ ہم اگلی بات یہ کریں گے کہ فوڈ سیکیورٹی کی بات ہے کہ پاکستان میں 38% بچے ایسے ہیں جو کہ اسٹنٹ فوڈ گروپس کا شکار ہیں اور ان کی تعداد 5 سال کی عمر تک ایسے بچے ہیں جو کہ ذہنی اور جسمانی طور پر صرف خوراک نہ ملنے کی وجہ سے نشوونما نہیں پاتے، اور سندھ میں ان کی تعداد 50% ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ سوشل انیکویلٹی اور نان ہائیجینک کنڈیشنز، فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے بچے اس کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ توجہ دی جائے تو حکومت کی طرف سے تو 5 سے 10 سالوں میں لوگ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جائیں گے اور وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے
کہ تعلیم، صحت اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسا ہے۔ اب رینک کے حساب سے بات کریں تو بنگلہ دیش کا 134 نمبر ہے، جبکہ بھوٹان کا 129 نمبر ہے۔ اب ہمارے جو موجودہ سیاسی نظام چل رہے ہیں اس میں ملک میں یہ حالات ہیں کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس چیز کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر معاشی نظام مساوات کس طرح سے رکھی جائے کہ ہر کوئی برابری میں آ سکے۔ اور پاکستان میں ڈاکٹر اور مریض کا ریشو اس طرح سے ہے ہیلتھ سیکٹر میں کہ 1300 مریضوں کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر میسر ہے اور 1608 مریضوں کے لیے پاکستان میں ہاسپٹلز میں ایک ہی بیڈ میسر ہے۔ پاکستان کی حکومت جی پی ڈی کا ہیلتھ سیکٹر پر بہت کم پیسہ خرچ کرتی ہے، 1.1% خرچ کرتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پر پولیو کا مرض اب بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نائجیریا اور بھوٹان میں اس کے فیصد کم ہے، جبکہ پاکستان میں پولیو کا مرض اب بھی پایا جاتا ہے۔ اور ہم اگلی بڑی امپورٹنٹ بات کریں گے جو کہ پاکستان کی تنزلی کی وجہ ہے اور جس کے اوپر آنے والی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرد ٹیکس سے بھاگتا ہے۔ 9.6% IMF کے مطابق صرف 9.6% افراد ایسے ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، اس میں کہ امیر غریب کا ریشو ہے جو کہ 15% ہونا چاہیے لیکن وہ اس سے کم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ اتنے کم اسکیل کلیکشن کی وجہ سے جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کے پاس رقوم نہیں ہوتی اور پھر وہ ڈیولپمنٹ کا کام حکومت نہیں کر پاتی، اور جو ٹیکس حاصل ہوتا ہے وہ جو سابقہ حکومتوں نے قرض لیا تھا اربوں ڈالرز کا تو ان کی قسط دینے میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حکومت ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتی، اگرچہ چند لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ بیرونی قرضوں کی قسط میں چلا جاتا ہے۔ اب جبکہ عوام یہ کہتے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہیں، ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے تو وہ ٹیکس رائیگاں چلا جاتا ہے اور حکومت کوئی فیسلٹی نہیں دیتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے الٹریسی۔ 100 میں سے 60 لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اور اس میں سے اگر خواتین کی بات کریں تو ان کی تعداد 46% ہے۔ لیس پاپولیشن ہے پاکستان کی، اگرچہ پاکستان پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے، پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے خواتین کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور خواتین قومی ترقی میں اپنا رول ادا نہیں کر سکتی اور اس طرح سے ہیومن ریسورسز ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب میاں محمد نواز شریف جو کہ شہباز شریف کے بھائی ہیں وہ آج کل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کو حکومت مل چکی ہے، اور میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ڈیم بنانے پر توجہ دیں۔ پاکستان میں اب تک کوئی بھی ڈیم نہیں بن سکا ہے، سیلاب، خشک سالی اور دونوں سے لوگ مرتے ہیں۔ پانی کو سٹور کرنا ڈیمز کا کام ہے جو کہ زرعی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے۔ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے، بجلی کی کمی انڈیا میں 73 سالوں میں 3500 یعنی کہ 3500 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لی جائے کہ انڈیا کیوں ترقی کر رہا ہے کہ 73 سالوں میں پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنا پایا، جبکہ انڈیا میں 3500 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں صرف چند ڈیم بنائے گئے ہیں 150 کے قریب جو شاید انکمپلیٹ ہیں، اور میں زیادہ تر چھوٹے ہیں، تعمیرات 50-60 سال پرانی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کی تنزلی کی کہ لیڈرشپ کرائسس ہیں، انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے، لیک آف منورٹی ہے، اور پور ڈیموکریٹک سسٹم ہے، غیر اچھا جمہوری نظام نہیں ہے،
انجسٹس ہے، لیک آف فوکس آن ایجوکیشن ہے، پور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، انیکویپل ڈسٹریبیوشن ریسورسز ہیں، یعنی کہ ریسورسز کو صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا، قوم کی انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یا شہباز شریف صاحب اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو 80 سے 90% مسائل خود ہی حل ہو جائیں گی اگر وہ وجوہات کو دیکھیں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب نے آرنج لائن ٹرین کا بھی آغاز کیا تھا، اور جس کو کہ سابقہ حکومت نے جنگلہ بس قرار دیا تھا۔ اب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ہم نے اس پر بنایا اس لیے تھا کہ اس پر تعلیم کے لیے لوگ سفر کریں، اور یہ کہ راول پنڈی اسلام آباد تک یہ چلتی تھی، ایشین بینک سے قرضہ لیا گیا اور پھر یہ بنائی گئی راول پنڈی کی سرحدوں میں، لیکن اس پر بزرگوں نے سفر کرنا تھا، عوام نے سفر کرنا تھا، وکیلوں نے سفر کرنا تھا، لیکن کچھ کانسپریسی کی وجہ سے یہ ٹرین نہ چل سکی۔ لیکن اب میں شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ بڑی بڑی ٹرانسپورٹ بنانے کی بجائے لوکل ٹرانسپورٹ بنائیں چھوٹے لیول پہ، تاکہ لوگ سفر کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے، تو اس وجہ سے ان کو چھوٹی ٹرانسپورٹ بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ تعلیم صحت کے اوپر توجہ دیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کا اگلا مشن کیا ہوگا کہ وہ قوم کو متحد کریں، اور تقسیم پر کرنا پہلا مشن ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر پاکستان کی ترقی اور قوم کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز یہ کہ ہم سب میں یہ شعور پیدا کرے کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔